آپ کی ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہو. ریئیکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایکسپیکٹیشن پوری کرے گی یا کرے گا. یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا چلیے, یہ تو بات آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات کی کہ ہم بغیر کسی سے کچھ پوچھے اجازت مانگے اس کو کہتے ہیں بھائی تو مجھے 10 لاکھ دینے والے اپنے ذہن کے اندر. اب وہ اگلے بیچارے کے پاس 10 لاکھ ہو نہ ہو, کیپیسٹی ہو نہ ہو, آپ نے سوچ لے جی دینے والا اور نہ دے تو وہ مجرم. یہ والا تو ہمارا بڑا نارمل سی چیز ہے. اچھا مجھے بات بتائیں, کیا کوئی انسان, I may have experienced it, may not have experienced it, but still, کیا کوئی انسان کسی کے ساتھ زبردستی رہ سکتا ہے, یا کوئی انسان کسی انسان کو اپنے ساتھ کسی رشتے میں زبردستی رکھ سکتا ہے؟ مفاد کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ مجبور ہوں, لیٹ سے فار ایگزامپل ایک خاتون, ابھی آج ہی مجھے ایک ای میل آئی تھی, اور میرے پاس روز ہی ای میل آتی ہے, 3 بچے ہیں اس کے, اور شوہر جو ہے وہ بڑا ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ بھی وومنائزر بھی ہے. اب وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں, مگر مسئلہ ہے کہ میں اس کو چھوڑتی ہوں تو میرے بچے کو کون پالے گا, میرے ماں باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں, میری بہن تھی وہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہے, ہم 2 بہنیں تھیں صرف, اب میں اکیلی ہوں, میں کیا کروں گی, کیسے پالوں گی اس بچوں کو. تو یہاں پھر مجبوری کی وجہ سے وہ رہ رہی ہے. تو رشتوں میں بعض دفعہ زبردستی چل جاتی ہے, دوسرا شخص جب کمزور ہوتا ہے یا اس کا اپنا کوئی مفاد سے مراد پازیٹیو مفاد بھی ہو سکتا ہے, بچوں کو پالنا از اے پازیٹیو مفاد, وہ اگر موجود ہو تو پھر دوسرا شخص کی زبردستی چل سکتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہی نہ ہو کہ آپ کسی, فار ایگزامپل آپ اور میں, وی آر فادر اینڈ ڈاٹر, رائٹ, بٹ ایون دین کبھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کو مجھے نہیں پتا ہوتا ہی نہیں ہوتا, مجھے آپ سے پرٹیکولرلی نہیں ہوتا کبھی بھی. سنا رہی ہے مجھے, سنا I love you to my death. لیکن ایک بات پوچھو, کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ یار مجھے اس رشتے سے ابھی تھوڑی دیر کے لیے جان چھوڑا؟ نہیں, دیکھیں ہوتا یہ کسی بھی رشتے میں جو سامنے والا شخص ہوتا ہے بعض دفعہ وہ آپ کی نروس پہ سوار ہو جاتا ہے. آپ بھی کوئی تانوں میں پیچھے نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, اریٹیٹ کرتے ہیں بچے, اریٹیٹ کرتے ہیں ماں باپ کو. بعض دفعہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں ان سے, یہ ہوتا ہے رشتوں میں. اس سے رشتے کمزور نہیں ہوتے. وقتی طور پر ایک چیز ہم کہتے ہیں پرسنل سپیس, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, بالخصوص پاکستانیوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو بالخصوص پاکستانیوں اور اسپیشلی ایسٹرن کلچر کو جو آپ سکھانے کی کوشش کریں, آپ سکھائیے گا ایک بریک کے بعد, کیونکہ کہتے ہیں نا یہ انہوں نے کہا پرسنل سپیس دے, تو ہمیں بریک کے سپیس کی بہت ضرورت ہے, سو دیٹ دا پروگرام شوڈ گو آن. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئز لاؤنج, بیکاز جیسے ہی بات آئیں گے واپس تو ہم رشتوں پہ بات کریں گے. سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. میرے ابا جتنے ہنس کے ہل کے ہنس رہے تھے نا, کہہ رہے تھے آپ تو ایسے نہ تھے. بہت ساری خواتین اپنے ہسبینڈس کو کہتی ہیں کہ آپ تو ایسے نہ تھے, پھر کیا ہو گیا, آخر چینج آپ نے کیا تھا بی بی, اب آپ کو ایسے نہیں لگ رہے جیسے وہ پہلے تھے. لیکن ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو میرے ذہن میں اگین میرے ایک سپر جینیس ذہن میں ایک بات آئی, وہ یہ تھی کہ آپ مجھے بات بتائیں کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ایک ریلیشن شپ, جیسے ایک بات بتاؤ, یہ نئی باتیں جو تمہارے ذہن میں آ رہی ہے یہ 50 پاؤنڈ لوز کرنے کے بعد آئی ہے, کیونکہ چربی جب برین سے بھی کم ہوتی ہے تو برین بہت کم کرتا ہے. سر چربی کی بات نہ کریں. اچھا اینی ویز مجھے بات بتائیں کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ایک ریلیشن شپ میں, ایک لڑکا ایک ریلیشن شپ میں, اور اس نے ایک ٹائم, یعنی اگر آج کی ڈیٹ اٹھا تو آج سے 2 سال پہلے کسی کو کہا ہوگا کہ دیٹ آئی لو یو, ٹھیک ہے, شادی ہو گئی, شادی کے بعد کہا ہوگا آئی لو یو, لیکن 2 سال بعد وہ شخص اس کے لیے وہ فیل نہیں کرتا, وہ پیار فیل نہیں کرتا, وہ احساس فیل نہیں کرتا. تو کیا جو اس نے اس وقت بات کی تھی وہ جھوٹ تھی, کیا اس کی یہ فیلنگ جھوٹ ہے؟ کیونکہ پیار تو اگر انسان کی زندگی میں ہے تو ہے, مطلب this is something to be دیکھیں, ہم پری سپوز کرتے ہیں کہ اس شخص نے جب کہا تھا کہ آئی لو یو وہ صحیح کہہ رہا تھا, سچا تھا. ہم یہ پری سپوزیشن لے کے چلنی پڑے گی نا, کیونکہ دلوں کا ہاتھ تو رب جانتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد خاتون یہ سمجھتی ہے, جو بھی اپوزٹ سیکس ہو, مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ پہلا جیسا وہ پیار نہیں آ رہا اس کی طرف سے, اٹینشن نہیں دے پا رہا, ٹائم نہیں دے پا رہا, وغیرہ وغیرہ, یہ جو بھی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل رشتہ ہی توڑنا چاہتا ہے. تو اب دوسرا والا شخص یہ الزام لگا سکتا ہے اس کے اوپر کہ تم جھوٹے ہو, تم تو مجھ سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو. مہربانی کر کے ایک بات سمجھ لیں جی, کہ اگر کسی شخص نے کچھ سال پہلے یا کچھ دنوں پہلے کہا ہوگا آئی لو یو, دیٹ واز دا ٹروتھ آف دیٹ مومنٹ, اس لمحے وہ سچ تھا. ضروری نہیں کہ وہ سچ آج فارورڈ ہو, سچ جو ہوتا ہے اس لمحے کا ہوتا ہے. یہ یاد رکھے, سچ صرف لمحے کا ہوتا ہے.
آگے فارورڈ ہو سکتا ہے نہ ہو. سامنے والی پارٹی جو کہ گریو پارٹی ہوتی ہے, جو کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے کہا تھا میں پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور نہیں کرتے, اس کے ذہن میں ٹائم رک جاتا ہے, ٹائم سٹاپس. کیونکہ جب وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے, انسیکیورڈ ہوتا ہے وہ شخص, تو وہ گریب کرتا ہے اس شخص کو کہ چلا جائے, کلنگ آن کرتا ہے, پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, چلا نہ جائے. اس کے ذہن میں وقت رک جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ 2 سال پہلے کچھ اور وقت تھا, 2 سال گزر چکے, انسان کی ترجیحات بدل گئی, انسان کی بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ارتقاء کی منزل ہوتی ہے. تو اب بعض ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے آپ کو نکلنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ آپ کی سائیکولوجیکل موت ہو جاتی ہے. آپ کی سائیکولوجیکل موت ہو جاتی ہے آپ کی. وہ ریلیشن شپ وہ ہوتے ہیں جہاں کوئی شخص آپ کو اتنی بری طرح جگڑ کے رکھتا ہے کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ہم میرے خیال میں کل پرسنل سپیس پہ ڈسکس کریں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ پرسنل سپیس از سم تھنگ ٹو بی ڈسکس ویری ویری امپورٹنٹلی اینڈ ان ڈیٹیل, از بیکاز اگر آپ پرسنل سپیس کو نہیں سمجھ پائے تو بیکاز آف نو پرسنل سپیس, آف لیک آف پرسنل سپیس, بہت سارے بچے اپنے والدین سے چڑھنا شروع ہوتے ہیں, بہت سارے میاں بیوی ایک دوسرے سے چڑھنا شروع ہوتے ہیں, بہت سارے والدین بچوں سے چڑھنا شروع ہوتے ہیں, بچے والدین میاں بیوی بھائی بہن, ان سب کے جو تنازعات ہوتے ہیں, جو ان سب کی لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ بھی لیک آف پرسنل سپیس کی وجہ سے ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ کا دوست بھی اگر آپ کے سر پہ بیٹھا رہے تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ چاہتے ہیں کچھ دیر کے لیے وہ چلا جائے, لیکن وہ بیچارہ اپنے ذہن میں تو آپ کو کمپنی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, کس طرح ان کو ہاؤ ٹو سے ایٹ لیسٹ نو ہاؤ ٹو سے دیٹ یو نیڈ اے پرسنل اسپیس, بیکاز ان آور سوسائٹی از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, بیکاز پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ what is a personal space. تمہیں پتا نا, تم مطلب بتا سکتے ہو کہ میرے کمرے میں اگر کوئی 4-5 گھنٹے بیٹھا رہے تم مجھے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی 2 گھنٹے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ پلیز کل کا شو ہمارا ضرور دیکھیے گا. کل ہم بات کریں گے اگین بروکن ریلیشن کے ساتھ. کل ملاقات آپ سب سے میں بہت پیار کرتی ہوں, آپ کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ہمیں ہمیشہ برقرار رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سبھی کل ملاقات ہے. اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. آج ہم نے جو چند باتیں کی, پہلی تو یہ تھی کہ رشتے بنتے ہیں احساس سے, خون سے نہیں بنتے. خون سے ڈی این اے ضرور ٹرانسفر ہوتا ہے, جینیٹک میموری اور جینیٹک جو ڈسپوزیشنز ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ماں باپ سے اولاد میں, مگر رشتے احساس کا نام ہے. اگر خون کا رشتہ بھی نہیں ہے مگر احساس ہے تو وہ رشتہ بہت مضبوط ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ ایک احساس کا رشتہ ہے, ہمارا وطن کے ساتھ ایک احساس کا رشتہ ہے. اور رشتوں کے اندر کیا چیزیں ضروری ہے, ہم نے کہا تھا ٹرسٹ بہت ضروری ہے, رسپیکٹ بہت ضروری ہے, سامنے والے شخص کو ریگارڈ اور رسپیکٹ دینا اور ٹرسٹ کرنا اور ٹرسٹ دینا. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے رشتے میں, اسے سنسیئرٹی بھی کہتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مگر آج ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. سٹوری سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم میں سے جو لوگ رات کو چین سے نہیں سو پاتے, ہمارے رشتوں کے اندر ہم نے کہیں پہ کوئی ایسا بیج بویا ہے کہ جس کی وجہ سے رات کی نیند ہماری حرام ہو جاتی ہے یا ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ایک لڑکا اور لڑکی بچے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں. لڑکے کے پاس ماربلز ہوتی ہے, وہ جس کو ہم گوٹیاں گولیاں کہتے ہیں, جو کھیلتے تھے, ہم نے بچپن میں بہت کھیلی ہے. وہ کھیل رہا تھا اس سے. لڑکی اس کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہاری جو ماربلز ہیں نا, گولیاں, یہ بہت خوبصورت ہے, تم مجھے دے دو. تو لڑکے نے کہا اس کے بدلے تم کیا دو گی؟ لڑکی نے کہا میں تمہیں ٹافیاں دوں گی, میرے پاس بہت ساری ٹافیاں ہیں. لڑکے نے سوچا سودا برا نہیں ہے, چلو میں کل اور ماربل خرید لوں گا, یا کچھ سوچا اس نے ذہن میں. اسے لڑکی سے کہا, لڑکی نے اپنی تمام ٹافیاں دے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے اپنی بیگ میں سے ماربل نکال کے اس کو دے دی. لڑکی خوشی خوشی چلی گئی, یہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا. لڑکی رات کو اپنے گھر میں آرام سے سو گئی. اب اس کو ایک سوچ آئی ذہن میں جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, بے چین ہو گیا یہ بچہ. اور سوچ یہ تھی کہ کیا جو لڑکی نے مجھے ٹافیاں دی ہیں, یہ تو نہیں کہ اس نے اچھی ٹافیاں چھپا کے دی ہو اور سستی والی بیکار ٹافیاں مجھے دے دی ہو. اور یہ سوچ اس لیے اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہی کام اس نے کیا تھا کہ اس نے اچھی والی جو گولیاں تھی, گوٹیاں تھی, وہ اس نے چھپا کے رکھی تھی, جو ذرا ٹوٹی پوٹی تھی یا پرانی تھی وہ بچی کو دے دی تھی. دیکھیں اس کی نیند جو ہے وہ حرام اس لیے ہو گئی کہ اس نے اپنی طرف سے ایک ایسا عمل کیا تھا جس کو ہم ڈس آنیسٹی کہتے ہیں, بد نیتی بھی تھی. اس ڈس آنیسٹی کی وجہ سے اس کو دوسرے پہ بھی شک ہونے لگا. یہی ہمارے رشتوں میں آتا ہے کہ جب ہم رشتوں کے اندر خود ڈس آنیسٹ ہو جاتے ہیں, خود سنسیئر نہیں ہوتے, تو ہمیں دوسرے پہ شک ہوتا ہے.
جب ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ سوچ میرے ذہن میں آئی کیسے, کہیں میں تو اس رشتے میں ڈس آنیسٹ نہیں تھا, کہیں میں تو غلط نہیں تھا, کہیں میں نے تو اس رشتے میں کسی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے ڈرار پڑی ہے یا بریک آیا رشتے کے اندر یا کمزور ہوا ہے. اگر ہم اپنے اندر تھوڑا سا جھانکنے لگے تو ہم رشتوں کی اہمیت کو پہچانیں گے, رشتوں کو سمجھیں گے, اور رشتوں کو پختہ کرنے میں, طاقتور کرنے میں, اور رشتوں سے جو ہمیں سکون ملتا ہے, محبت ملتی ہے, پیار ملتا ہے, زندگی میں سیکیورٹی ملتی ہے, وہ تمام کی تمام ہمیں ان رشتوں سے مل جائے گی. شرط یہ کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی ذات کے اندر ایک تلاش کرنا ہوگا کہ اگر کسی رشتے میں کوئی مسئلہ ہے تو میری کہاں غلطی ہے. کل اور پرسوں ہم کچھ چیزوں پہ آپ سے کام بھی کروائیں گے, آخری دن ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ رشتے میں ہم آپ کو کچھ دے سکیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں آپ سے کوئی چیز چاہیے نہیں, ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے آپ کو, اس لیے ہے کہ آپ سے ہمارا ایک رشتہ بن گیا. اور جو گیور ہوتا ہے رشتے کے اندر, جو دینے والا ہوتا ہے, وہ زندگی کے اندر ہمیشہ سکون سے سوئے گا, وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اسی لیے انسانی رشتوں میں جو بھی رشتہ آپ کے ساتھ ہو, خون کا ہو یا ادر دوستی کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو, دینا سیکھے رشتے میں. جتنا دیں گے آپ کی محتاجگی کم ہو جائے گی, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.